لیکن کم از کم بڑے بڑے دعوے تو نہ کرے نا ایسا آدمی. تو شف والی سرکار جو ہے تو لوگ ان سے ڈر رہے تھے, شف والی سرکار سے. اقرار الحسن نے خاندانی کام کر دیا. ہمیں بھی جب میں نے اس کے خلاف بیان دیا نا تو بہت اسٹرائکیں دی, بہت پاورفل لوگ ہیں یہ, بہت اسٹرائکیں دی. حالانکہ اسٹرائک دینے کی ضرورت نہیں تھی چینل کو, آپ کو چاہیے تھا شف, چینل اڑ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک شف, آپ کے جب شف سے ایک ہڈی جڑ سکتی ہے, 30 سال سے ایک آدمی پیرالائز ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے, تو آپ کے ایک شف میرے چینل پہ شف کرو اور چینل بڑھ جانا تھا. تو یہ تو ادھر کبھی ادھر اوچھے ہٹکندے استعمال کر رہے ہوتے ہیں بندے اٹھا کے جو واقعات ہوئے, ابھی میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں. تو اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے اس قسم کے جتنے بھی ڈرامے باز قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں ان کو گورنمنٹ کنٹرول کرے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے گورنمنٹ کو کون کنٹرول کرے؟ تو جو گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں وہی کنٹرول کر لیں ان کو. جو بزرگان دین پاکستان میں بڑے جو پائے جاتے ہیں, استغفر اللہ. اچھا خیر, تو کوئی تو کرے نا کنٹرول بھائی, ہمیں کنٹرول کرنے سے مطلب ہے, کوئی بھی کر رہا ہو, اسٹیبلشمنٹ کرے گورنمنٹ کرے, ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن کرو ان لوگوں کو. ایک نہیں ہے, ایسے کیا ہے. گلشن معمار میں بھی ایک بہت بڑی فلم ہے, بہت بڑے بڑے علماء کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا ہے, وہ بھی کچھ نہ کچھ اتنا لوگوں کے گھر تباہ کر دیے اس نے, طلاقیں دلوا دی ہیں گھروں میں, اتنی بربادیاں کر دی ہیں. تو اس لیے میں ابھی یہ جو میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا, یہ اقرار الحسن کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. اس ایک بندے نے نر والا کام کیا, وہ ڈرا نہیں, ورنہ یہ لوگ بہت مضبوط لوگ ہیں, تو وہ ڈرا نہیں, اس نے ایک ہمت کی ہے, تو اب آپ اس ہمت میں اس کا ساتھ دیں. اور ہر پازیٹیو کام میں عیب نہیں تلاش کرنا چاہیے. بعض دفعہ کوئی بندہ ٹھیک بھی کر رہا ہوتا ہے, ہم ہر چیز میں ہمیں کہ یہ اصل میں یہ جو کر رہا ہے نا اس کے پیچھے اصل میں یہ ہے, اصل میں یوں, اصل گھما کے کوئی بھی اچھا کام پاکستان میں کر ہی نہیں سکتا. تو جو اچھا کر رہا ہے بھائی اچھا کر رہا ہے, سمجھ میں 2 اور 2 4 کی طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ اچھا ہو گیا. ہمارے لیڈروں میں کوئی اچھا کام کرے گا تو جو اپوزیشن کے ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. آپ کا جب وہ لیڈر ہوگا تو بیوقوف نہیں بنا رہا, جب اپوزیشن میں ہوگا تو وہ کیا کر رہا ہے, بیوقوف بنا رہا ہے. تو جو بھی اچھا کام کر رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, اپریشیٹ. تو اقرار الحسن نے خاندانی کام کیا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اقرار الحسن کے اس کلپ کو وہ کام کیا اس نے بتایا کہ یہ ایسے فراڈ ہوتا ہے, آنکھوں سے اس طرح سے چیزیں نکال لی جاتی ہیں, زنجیریں, یہ سب ہاتھ کی صفائیاں ہیں. یہ جو سوئیاں انڈوں سے نکالتے ہیں نا, یہ بڑی ڈرامے بازی ہے. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جن چڑیل بھوت ہے اور یوں کیا انڈا نکال دیا, وہ ہوتا ہی ہے, پھر اس میں سوئیاں ہوتی ہیں, تو یہ سب ہاتھوں کی صفائیاں ہوتی ہیں, یہ شعبدے ہوتے ہیں. اچھا گورے انگریزوں میں ایک اچھی بات کیا ہے, انگریزوں میں بھی یہ ڈرامے ہیں لیکن وہ اس کو ڈرامہ ہی کہتے ہیں, وہ مذہبی تڑکا لگا کے روحانیت کے نام پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حق خطیب نام کے غنڈے, لفنگے, اوباش اور بدماش کی جانب سے مجھ پر اور میری ٹیم پر حملہ کرنے کے مناظر کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی, اور آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو کچھ ایسی ہی مزید ویڈیوز بھی دکھائیں گے, اس لیے کہ اس بدماش کی جانب سے اور اس کے کن ٹٹوں کی جانب سے مسلسل یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہماری جانب سے نہ تو کوئی تشدد ہوا, نہ کوئی مار پیٹ ہوئی, نہ ہی ہم نے اقرار الحسن کو اور ان کی ٹیم کو یرغمال بنایا. تو آج کے اس ویلاگ میں ویڈیوز کے ذریعے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اصل میں حق خطیب کتنا بڑا غنڈہ ہے, کتنا بڑا بدماش ہے, اور اس کا آستانہ جو کہ ایک اڈا ہے اس کی کمائی کا, دھوکے کے ذریعے, فراڈ کے ذریعے, نوسر بازی کے ذریعے, جال سازی اور شعبدے بازی کے ذریعے, وہاں پر کس طرح غنڈہ گردی کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر استعمال کیا جاتا ہے اپنے حق میں, یا لوگوں کی زبان بند کروائی جاتی ہے. تو ذرا ایک مرتبہ پھر ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح سے حق خطیب کے غنڈوں نے, جو کہ خود بھی ایک غنڈہ ہے اور غنڈوں کا سرغنہ ہے, ہماری ٹیم پر تشدد کیا, مار پیٹ کی گئی. اور ظاہر ہے بہت سارے مناظر ریکارڈ اس لیے نہیں ہو سکے کہ اس کے غنڈوں کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ ہمارے کیمروں کو اور ہمارے موبائلز کو چھین لیا جائے یا انہیں بند رکھا جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بار بار کیمروں کو بند کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, موبائل چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, مار پیٹ کی جا رہی ہے. یہ چند 100 غنڈے تھے جو اس ہال میں اور اس کے باہر ہم پر تشدد کر رہے تھے. سو خطرہ معمولی نہیں تھا. یہ چند 100 ٹرینڈ غنڈے ظاہر ہم پر مستقل طور پر تعینات تھے, اور اس کے باہر
ہزاروں کی تعداد میں جو اس کے پیڈ لوگ تھے جنہیں فری بسوں کے ذریعے لنگر کے آسرے پر بلایا گیا تھا، وہ مکمل طور پر تیار تھے کہ جب یہ شخص کہے انہیں اشتعال دلائے وہ ہم پر دھاوا بول دیں، اور اس کے بعد پھر جس کی جان جائے، جس پر تشدد ہو، اس کا الزام ان لوگوں کے اشتعال پر ڈال دیا جائے۔ صرف یہ کہہ دیا جائے کہ جناب چونکہ انہوں نے ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے اس لیے یہ لوگوں کا ریاکشن تھا۔ اب آپ نے مانا ہے، بسم اللہ کریں، آ جاؤ۔ تو ہم صحیح معنوں میں موت کے منہ میں جا کر حق خطیب کو بے نقاب کرنے کے مشن پر نکلے تھے، اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی سپورٹ سے پروردگار دو عالم نے ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا کی۔ حق خطیب